اب اصل کام ہے مجلس کے بعد جو ہم نہیں کرتے، یعنی مجلس میں آئے، ہم نے اپنے وجود کو کرودا، یہ وجود نرم بھی ہو گیا، گریا بھی کیا، دل نرم بھی ہو گیا، اب بہترین موقع ہے بیج ڈالنے کا، اب بہترین موقع ہے فصل کا۔ کیوں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یا غیاث المستغیثین، کیا مطلب ہے؟ جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اب خدا کہتا ہے میرے بندے مجھے مانگ، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ دل جب قسی ہے خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ مجلس حسین میں تجھے بلایا جاتا ہے، دلوں کو نرم کروایا جاتا ہے، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بیج ڈالنے کی باری ہے۔ کون سا بیج ڈالوں؟ دیکھو تو صحیح تیرے وجود میں کون سے بیج نہیں ہیں، وہ ڈالو۔ نماز ایک بیج ہے، نماز تہجد ایک بیج ہے، خمس ایک بیج ہے۔ جب یہ ڈالتے ہو تو پھر جا کے یہ پروان چڑھتا ہے۔ قرآن کی ایک مجھے آیت، سب سے بڑی دلیل جو ہم صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں جس پر ہم دیتے ہیں، جو عدالت صحابہ کے عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی ایک بھی آیت ہمیں لا کر دکھاؤ جو رضی اللہ عنہ رضوا عنہم کے قائل ہیں۔ یہ رضا و رضی اللہ عنہ کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا بیک اینڈ، اس کا فرنٹ نہیں پڑھتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خدا کن سے راضی ہے؟ وہاں پر بھی خدا نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور اپنے عمل پہ باقی رہے، اب خدا ان سے راضی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایمان لایا لیکن عمل صالح نہیں کیا۔ ایمان کی شرط ہے عمل صالح۔ جب عمل صالح کرو گے تو لہم جنات تجری من تحت الانہار، پھر ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں۔ لیکن ایمان لایا لیکن اس کے وجود میں عمل کا بیج نہیں ہے۔ اور بیج بھی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بیج زمین پہ ڈالا جاتا ہے۔ بیج اس زمین میں ڈالا جاتا ہے جس زمین میں صلاحیت ہو۔ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ترین بیج خرید کے لاؤ لیکن اس کو لکڑی پہ رکھو، درخت نہیں بنے گا، پودا نہیں بنے گا۔ شیشے پہ رکھو، سونے پہ رکھو، چاندی پہ رکھو، ہیرے پہ رکھو، جواہرات پہ رکھو، لیکن ایک سمپل سا گندم کا بیج کبھی گندم کے شاخے میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے ایک زمین کا ہونا ضروری ہے، ایک تراب کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، جب تک وہ زمین نہیں ہوگی تب تک یہ بیج اور زمین پہ اگے گا نہیں۔ رسول بیج دے رہے تھے لیکن زمینیں صحیح زمینیں نہیں تھی۔ حسین بیج اطاعت اور معرفت دے رہے تھے لیکن شمر کی زمین وہ تھی نہیں جس میں حسین کے فرمان کا بیج اگ سکے۔ لیکن حر کی زمین تیار تھی۔ کب تیار ہوئی؟ جب حر نے اس زمین کو نرم کیا، جب حر نے اس زمین کو کھرودا۔ تبھی فرماتے ہیں شب عاشور، حر کو ہدایت ملی عین شب عاشور پہ کہ جب حر کی بیٹی خیام حسینی سے ہو کر اپنے بابا کے خیمے میں جاتی تو وہاں پر ایک سوال کرتی اپنے باپ سے، کہتی بابا مجھے ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ تو حر کہتے ہیں اتنا پانی ہے بیٹی، پانی پی لے۔ کہتی نہیں مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، کیونکہ بچے تھے نا، یہاں کے بچے وہاں کھیلتے تھے، خیموں میں جاتے، مجھے پانی اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کس کے لیے پانی چاہیے؟ کہا مجھے پانی چاہیے سامنے والے خیموں میں ایک بچی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ظہر عاشور پیاس اس حد تک تھی کہ یہ کوزوں کی ٹھنڈک کو اپنے وجود سے لگاتے تھے کہ تھوڑی پیاس بجھ جائے۔ کا یہ کہنا تھا، یہاں پہ حر کا دل ٹوٹا، اب دل میں نرمی آئی۔ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن تھوڑا سا راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ اب جب دل نرم ہوا تو حر نے سوچنا شروع کیا۔ بیسٹ کوالٹی ہے انسان کا سوچنا۔ کم از کم حاسبو قبل ان تحاسبو، اے انسان اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ اے بزنس مین، رات کو بیٹھ کر اپنی ڈائری کھول کے حساب کرتے ہو کہ آج سیلنگ کتنی ہوئی، آج فروخت کتنی ہوئی، آج کتنا پیسہ آیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ عقل مندی ہے، تم حساب و کتاب کرتے ہو۔ یہ بہترین عقل مند انسان ہے جو اپنی روزمرہ زندگی کا حساب و کتاب کر رہا ہے۔ اس کے پاس عقل اقتصادی، اکنومیکل عقل ہے۔ لیکن یہ بتا کیا تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اپنے 24 گھنٹے کا حساب کرتا ہے کہ کہیں تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں تم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کہیں تو فسق میں، کہیں تو فجور میں، کہیں تو مجرم تو نہیں بنا، کہیں تیرے وجود میں نفاق تو نہیں ہے؟ واللہ جب ہم علائم نفاق کو پڑھتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ساری صفات تو ہمارے اندر ہیں، ہم نے کیوں صرف منافق اسے بنایا ہوا ہے جو نبی کے زمانے میں تھا؟
جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا لیکن دل میں اسلام نہیں تھا. ہمیں کیوں آج کے منافق نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کیوں یہ ایک نفاق اکبر ہے، ایک نفاق اصغر ہے؟ عجیب حدیث ہے رسول خدا کی. فرمایا اگر کوئی شخص انتظار کرے، آفیسر ہے، مالدار ہے، مولوی ہے، پیسے والا ہے، انجمن کا صدر ہے، کسی جماعت کا پریزیڈنٹ ہے، انتظار کرے کھڑا ہو کے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے یا جو وہ ینگ لڑکا ہے وہ آئے مجھے سلام کرے، میں نہ کروں کیونکہ میں بڑا ہوں. یعنی مولانا جیسے انٹر ہو، مولانا یہ کہے کہ اگلا بندہ یہ نیت ہو کہ وہ مجھے سلام کرے کیونکہ میں بڑا ہوں، میں سلام نہیں کروں گا. فرمایا ایسے بندے کے اندر اگر ایسی عادت ہے یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے. اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو مطمئن، لیکن اگر اکیلا میں نماز پڑھے تو وہ نماز وہ نہ ہو جو لوگوں کے سامنے ہے. فرمایا یہ منافق ہے. درجہ بندی ہے اسلام میں. خاتون رسول خدا کے پاس کھانا لاتی، یا رسول اللہ کھانا کھائیے، پاک ہے میرا کھانا، حلال ہے میرا کھانا. رسول اس کے کھانے کو دیکھتے ہیں، کہاں حلال تو ہے، کہا کیسے کمایا؟ رسول اللہ دست فروشی کرتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی ہوں، بیچتی ہوں، وہاں سے رزق کماتی ہوں اور آپ کے لیے میں نے کھانا بنایا ہے. اچھا تم نے محنت کر کے کمایا؟ ہاں محنت کر کے کمایا. چلو تمہارا کھانا حلال ہے. فرمایا یہ بتا جب تو یہ چیزیں بیچ رہی تھی، جب اذان کی آواز آتی ہے کیا تو اپنے کام کو بند کر کے مسجد میں جاتی تھی کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں بہت بزی تھی. میں نے کہا کہ اپنی چیزوں کو بیچنے کے بعد میں ہاں کہا حلال ہے پر طیب نہیں ہے. کھانا حلال بھی ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے. مولانا میں جاب کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، تمہارا حلال رزق حلال کی تلاش میں ہو. لیکن سوال یہ ہے جب خدا بلاتا ہے تو نماز کے پیچھے جاتا ہے، کہ اگر جاتا ہے تو یہ طیب ہے. آخری منزل ہے طاہر. طاہر وہ ہوتا ہے جو نفس زکی ہو، جس نے اپنے وجود کو پاک کیا ہو. اب یہ رزق حلال کی تلاش میں بھی جائے اور وقت پر اللہ کی اطاعت بھی کرے. اب اس کا کھانا اور اس کی روزی حلال بھی ہے، طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے. پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. اب یہ لقمے جب بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں، جس لقمے کا میں نے پورا اہتمام کر کے کمایا ہے، مجھے یہ پتا جب کمانے جا رہا تھا، ایک مرتبہ میں آفس سے گھر سے آفس جا رہا ہوں لقمے حلال کے پیچھے، لیکن سوالی جب جا رہا تھا اس درمیان میری ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ 4 نامحرموں کو دیکھا، 4 نامحرموں سے باتیں کی، بیچ میں کسی کی غیبت کی، کسی کی تہمت ماری، 4 لوگوں کو لڑا دیا. رزق تو حلال ہے لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز جو اس لقمے کے کمانے کے پیچھے انجام دے رہا ہوں اس لقمے میں اثر رکھتی ہیں. اب جب یہ لقمہ اس بچے کے پیٹ میں جاتا ہے تبھی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دریا اور پانی پر اپنے گھر بنا رہے ہیں. کتنی بھی بڑی بلڈنگ اس دریا پہ بنا دے لیکن آخرکار وہ بلڈنگ پانی میں ڈوب جاتی ہے. تو انسان قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے وجود کو مضبوط کرو، پھر اس وجود سے جو عمل آئے گا. اہل بیت بھی انسان کی مدد کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.